ایک خاص پیغام ہے، حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے اور میرے ویلنٹائن ڈے میں کچھ بیان نہیں کرنا۔ ویلنٹائن ڈے یہ ہے کہ 14 فروری کو ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو پھول پیش کرتا ہے محبت کے نام پر، اور نام دیا جاتا ہے اس کو محبت کا۔ اب آئیے احادیث سنیے کہ جو غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ اپنے مراسم بناتا ہے، اپنے تعلقات بناتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے لیے کیا گناہ ہے۔ یہ حدیث مبارک سنیے۔ بس آپ نے اگر حدیثیں سیکھ لی تو ویلنٹائن ڈے جیسی نحوست بیماری ویسے ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ آئیے پہلی حدیث مبارک سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زانی یعنی زنا کرنے والا روز قیامت اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے چہروں سے آگ بھڑکتی ہوگی اور وہ شرمگاہوں کی بدبو سے لوگوں کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرمگاہوں سے بدبو ایسی آئے گی کہ قیامت کے دن ہر شخص یہ پہچان لے گا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورت آ رہی ہے۔ ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، ان کو زمین پر گرا کر منہ ان کا زمین کی طرف ہوگا اور گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو دروغہ جہنم آگ کی قمیض ان کو پہنائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر زانی کی اس قمیض کو کسی بہت اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر ایک لمحے کے لیے رکھا جائے کہ اس کی قمیض کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا اور اٹھا لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس قمیض کی تپش اتنی ہے کہ وہ بھاری بھرکم پہاڑ بھی ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دروغہ جہنم کہے گا کہ اے عذاب جہنم کے فرشتوں، زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے باندھ دو جس طرح حرام کی طرف انہوں نے نظریں ڈالی ہیں، اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دو جس طرح کہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ آگ کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دو جس طرح کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ فرشتگان عذاب کہیں گے، ضرور اسی طرح کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ دیں گے، آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے باندھ دیں گے، تو وہ چیخیں گے اور کہیں گے، اے فرشتگان عذاب، ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے ہی تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دو۔ تو فرشتے، جو عذاب والے فرشتے، وہ کہیں گے کہ ہم تم پر رحم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج تمہارا رب تم پر غضبناک ہوا ہے، آج تمہارا رب تم پر رحم نہیں کر رہا تو ہم رحم نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث مبارک سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو اس عورت اور اس مرد پر قبر میں اس امت کا نصف عذاب ڈالا جائے گا، یعنی اس کی قبر پر اس امت میں سے جو گناہگار ان کو جو عذاب ہوگا اس کا ہاف عذاب صرف ان مرد اور عورت کو دیا جائے گا، ایسا مرد جو کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مرد کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا اور اس کی بدیاں اس کے ذمہ کر دے گا اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ یہ جب ہے جب کہ اس کے شوہر کو علم نہ ہو، لیکن اگر اس کے شوہر کو علم ہو گیا کہ میری بیوی نے یہ گناہ کیا ہے اور وہ خاموش رہا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شوہر پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے گا۔ اس شوہر کے لیے بھی کہ جس کو علم بھی ہے کہ میری بیوی زنا کر رہی ہے، میری بیوی گناہ کر رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، اس پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ تو اس دیوس پر حرام ہے جو اپنی بیوی کی بدی جان بوجھ کر خاموش رہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بلا شبہ ساتوں آسمان زانی
اور دیوس دونوں پر لعنت کرتے ہیں۔ غور کریے ذرا، ہر وہ شوہر بھی غور کرے کہ جو اپنی بیوی کی کسی بھی خطا پر اس کو جھنجھوڑتا نہیں، اس پر سختی نہیں کرتا۔ دیوس حضور علیہ السلام نے اس مرد کو کہا ہے جو اپنے گھر والوں کی بے حیائی پر خاموش رہتا ہے، ان کو روکتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ 3 دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جو مرد اپنی بیوی کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اس کی بیوی جو کہتی ہے اس کا شوہر بس وہی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے شخص۔ فطرت ہے ایک، اللہ نے ہر چیز کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ مرد کی فطرت ہے تو باہر نکل کر کام کرے، کام کاج کرے، عورت کی فطرت ہے گھر میں رہ کر گھر کی حفاظت کرے۔ اب عورت جب مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلنے لگے تو مجھے بتائیں وہ اپنی فطرت کے خلاف چل رہی ہے۔ ایک فطرت کے خلاف جب بھی کوئی چیز چلتی ہے وہ نقصان اٹھاتی ہے۔ اور آئیے زانیوں کے لیے ایک اور درد بھری حقیقت سنیے۔ بعض صحف آسمانیہ میں مرغوب ہے کہ زناکار مرد اور عورت قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شرم گاہوں پر آگ دہکتی ہوگی، اور اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کی طرف بندے ہوں گے، عذاب کے فرشتے انہیں گھیرے ہوں گے اور وہ اعلان کریں گے اے لوگوں یہ زناکار لوگ ہیں۔ آج زنا کرنے والا چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، میں کسی کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں، لیکن قیامت کے دن اسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سارے محشر میں گھمائیں گے اور کہیں گے کہ یہ زنا کرنے والے مرد ہیں۔ اور اس وقت ایک بیٹا بھی وہ سوچے کہ اس کا باپ کیا سوچے گا، ساری باتوں کو الگ سوچے۔ اس وقت ہمارے نبی کیا سوچیں گے، ہمارے حضور کیا کہیں گے؟ کبھی کسی نے یہ بھی سوچا؟ جو گناہ چھپ کر کرتے ہیں کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے رب کا تو خوف اپنے دل میں بٹھائیں۔ جب خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ اور فرمایا ان کی شرم گاہوں پر آگ دہک رہی ہوگی، پھر ان کی شرم گاہوں کو کشادہ کیا جائے گا اور ان کی شرم گاہوں سے نہایت بدبودار آگ کی بھاپ نکلے گی۔ اس وقت عذاب کے فرشتے کہیں گے یہ بدبو ان زانیوں کی شرم گاہوں کی ہے جنہوں نے زنا کیا اور بغیر توبہ کیے ہی مر گئے، تو ان پر لعنت کرو، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ تو اس وقت ہر نیک اور بد شخص کہے گا کہ اے اللہ زانیوں پر تو لعنت کر۔ تو خدارا توبہ کریے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے کسی کو بھی یقین نہیں، نہ مجھے یقین ہے نہ آپ کو یقین ہے کہ ہم اس مسجد کی 4 دیواری سے باہر ایک قدم بھی رکھ سکیں۔ ابھی زلزلہ آئے، سب کچھ گرے، ہم سب فوت ہو سکتے ہیں۔ ابھی اپنے دل کے اندر توبہ کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر نکلے، بارش نہیں ہو رہی، ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کی قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو گناہ گار ہے، تو جب تک وہ آگ میں بیٹھا ہے میں اس وقت تک رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا۔ اس کو اٹھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں کون گناہ گار بیٹھا ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے کہ اس کی وجہ سے ہم پر بارش نازل نہیں ہو رہی۔ تو وہ اسی وقت بیٹھ کر عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے آج تک میرے گناہوں پر عیب ڈال کر رکھا، پردہ ڈال کر رکھا ہے، کبھی تو نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، لیکن اگر میں ابھی اس بھرے مجمع سے اٹھ کر باہر جاؤں گا تو میرا عیب سب پر کھل جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں۔ الہی میں ابھی تیرے بارگاہ پہ بیٹھ کر یہ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اس نے ادھر نیت کی تو ساتھ ہی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہ گناہ گار تو کوئی اٹھا نہیں ہے، لیکن تو نے بارش کیسے برسا دی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا بندہ
میری بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے میرے سامنے جب توبہ کی ہے تو میں نے پہلے بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا، ابھی بھی اس کے عیب پر پردہ بھی ڈال دیا ہے، بلکہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیا ہے۔ اب جو بارش برس رہی ہے وہ اس کی توبہ کی وجہ سے برس رہی ہے، اس کی توبہ کی وجہ سے برس رہی ہے۔ اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کر اپنے دل میں توبہ کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ تو خدا کے لیے اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ تو ویلنٹائن ڈے یہ ایک حرام کام ہے۔ 14 فروری بعض لوگ کہتے جی میں اپنی بیوی کو پھول دینا چاہتا ہوں، تو بھائی اگر آپ اپنی بیوی کو پھول دینا چاہتے ہیں تو آج جب اپنے گھر جائیے تو ایک پھول لے کر آج اس کو دے لیجئے، 14 فروری کو مت دیجیے۔ 14 فروری یہودیوں کا تہوار ہے اور حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو 14 فروری کو مت دیں، آج دیں۔ اسلام نے تو ہر روز آپ کو منانے کے لیے دیا، ہر روز اپنی بیوی سے کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، 14 فروری کو ہی ضرور کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔